لا حول ولا قوة. الله أكبر. الله أكبر. اللهم صل على محمد وعلى آل إبراهيم وعلى آل محمد كما باركت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة وباس مقام صلى الله عليه وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. حضرات، بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، سننے والی معززات، سامعات، ماؤں، بہنوں، آج کا جمعہ اس لحاظ سے اہمیت کا حامل ہے کہ یہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے. ہو سکتا ہے
اگلے رمضان ہمیں زندگی میسر آئے نہ آئے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس وقت تک اللہ ہمیں مہلت دے دے، موقع دے دے اپنے آپ کو منانے کا اور اپنا نیک بندہ بننے کا۔ اللہ سے دعا ہے، اے رب کریم اس مہینے کی برکت سے ہماری زندگیوں میں تبدیلی لا اور ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما۔ آج کے جمعے کے بعد اگلا جمعہ وہ شوال میں ہوگا، چاہے عید جمعرات کی ہو یا جمعے کی۔ عید کا جو دن ہوتا ہے عید الفطر کا، وہ شوال کی پہلی تاریخ ہوتی ہے۔ تو آج آخری مجمع ہے جو جمعے کے نام سے مسجد میں آئے گا۔ ہم بڑے گناہ گار اور خطا کار سیاہ کار ہیں۔ اس رمضان میں یقیناً ہم نے اللہ کی گستاخیاں بھی کی ہیں اور اس مہینے کا احترام بھی نہیں کیا ہے۔ جیسا حق ہے آپ اور میں جتنا مرضی چاہیں، کوئی نہ کوئی ایسی خامی کوتاہی رہ جاتی ہے جسے اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتے ہیں۔ اس کا ایک اللہ نے حل تو یہ فرما دیا ہے کہ صدقۃ الفطر جو آپ اور میں نے ہر بندے نے دینا ہے، بچہ ہو بوڑھا ہو، حتیٰ کہ اگر رات کو بچے کی پیدائش ہوئی ہے عید سے پہلے تو اس کا بھی فطرانہ دینا پڑے گا۔ اگر آپ کے ملازم ہیں ان ملازموں کا فطرانہ بھی آپ کو دینا پڑے گا جو آپ کے متحد، آپ کے بچے، آپ کی بیوی اور آپ کے سرپرست، یہ سارے ہر ایک بندے کا حق ہے فطرانے کا۔ تقریباً 115 روپے بنتا ہے جو فطرانہ گندم کا دیا جائے گا، 45 روپے کلو گندم کے حساب سے، 112.5 روپے، تو 2.5 روپے اور ڈال کے 115 روپے یہ فطرانہ جو ہے صدقۃ الفطر جسے کہتے ہیں۔ رسول کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو رمضان میں گناہ ہو جاتے ہیں چھوٹے موٹے، ان کا یہ کفارہ ہوتا ہے جو صدقۃ الفطر ہے۔ ہر بندے کو، چاہے غریب ہو یا امیر، ہر بندے کو اپنا فطرانہ دینا چاہیے اور مستحق تک پہنچنا چاہیے۔ رمضان کی گھڑیاں ہمارے سامنے آئیں، اس کے معاملات، اس کے شب و روز، رات کو تراویح، قرآن کریم کی تلاوت ہر مسجد میں، اور شاید وہ بندہ بھی مسجد میں آ جاتا ہو جو کبھی سال بھر مسجد میں نہیں آتا، اپنی آخرت سنوارنے کے لیے، یا کبھی خیال آ جاتا ہے یار موسم بہار ہے، جیسے وہ سوکھے ہوئے درخت جو موسم بہار میں ان پہ بر آ جاتا ہے، ان کے پتے سبز ہو جاتے ہیں، اور وہ بے پھل جو پھل نہیں دیتے وہ درخت بھی پھل دینے لگتے ہیں موسم بہار میں۔ ایسے وہ بندہ جس کا دل مکمل کالا نہیں ہوا، کچھ نہ کچھ اللہ کا ڈر ہے، تو اس مہینے کا وہ حیا کرتا ہے، لازماً اللہ سے تعلق بڑھاتا ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ عید کے بعد وہی شب و روز ہوتے ہیں، وہی رات اور دن کے سلسلے ہوتے ہیں، وہی کاروبار کی مصروفیات ہوتی ہیں، وہی آدمی کے معاملات ہوتے ہیں، پھر ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ اگلا سال پھر رمضان آتا ہے تو اس وقت پھر ہم اللہ کو منانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ویسے چاہیے تو یہ کہ سلسلہ دائمی ہو، آپ جو نیکی شروع کر لیں وہ نیکی بعد میں بھی قائم رہے۔ مثلاً ہم نماز 5 وقت کے وہ پابند ہو جاتے ہیں اکثر لوگ رمضان میں کہ جی روزہ رکھا ہوا ہے، جو روزہ دار ہے، تو چاہیے تو یہ بھی کہ رمضان کے بعد بھی اس عادت کو جاری رکھا جائے، 5 وقت کی نماز پڑھی جائے۔ پھر رمضان میں ہم جھوٹ سے اجتناب کرتے ہیں عام طور پہ روزہ رکھ کے کہ یار میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ جھوٹ بولنے سے روزہ خراب ہو جاتا ہے، حسد کرنے سے روزہ خراب ہو جاتا ہے، بغض رکھنے سے روزہ خراب ہو جاتا ہے، چغلی کرنے سے روزہ خراب ہو جاتا ہے، گالی دینے سے روزہ خراب ہو جاتا ہے، لڑائی کرنے سے روزے میں خلل آ جاتا ہے۔ تو ہم ان باتوں سے احتراز کرتے ہیں، اگلے بندے کو بھی کہہ دیتے ہیں یار میرا روزہ ہے،
اور کوشش کرتے ہیں اچھا بننے کی، جتنے بھی مرضی برا ہو آدمی کہ میں اچھا بن جاؤں، تو چاہیے تو یہ کہ ان عادات کو اپنا لیا جائے۔ رمضان کے بعد بھی آدمی جھوٹ نہ بولے، آدمی بغض نہ کرے، آدمی حسد نہ کرے، آدمی جھوٹ نہ بولے، آدمی گالی گلوچ نہ کرے، آدمی لڑائی نہ کرے، کسی سے فساد نہ کرے، کسی کو نقصان نہ پہنچائے۔ آج آپ دیکھیں رمضان کے مہینے میں جب روزہ رکھ لیتے ہیں صبح کے وقت، اس وقت سے شام تک کھانا حرام، پینا حرام، حالانکہ گندم حلال کی ہے، چاول حلال کا ہے، پانی حلال کا ہے، مسالے حلال کے ہیں، سارا کچھ حلال ہے، پھل حلال ہے، ہر قسم کی نعمتیں ہیں، لیکن شام تک وہ حلال چیزیں ہم پہ حرام ہیں۔ جس اللہ کے لیے ہم نے حلال چیزوں کو چھوڑا، تو یہ سوچیے اس اللہ کے لیے ہم حرام چیزوں کو کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ ہم نے یہ کہہ دیا اگر پانی آگے نکل گیا تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ہمارا یہ یقین ہوتا ہے اگر کھانا کھا لیا ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا، تو کیوں اللہ نے حرام کر دیا کہ صبح سے لے کے شام تک کھانا پینا نہیں ہے؟ تو وہ چیزیں جن کو اللہ نے ازل سے حرام کر دیا، قتال، لڑائی کرنا، پھر کسی کو نقصان پہنچانا، کسی کی عزت پہ حملہ کرنا، یہ جمعۃ الوداع کا اجتماع ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ وہ چیزیں جنہیں وقتی طور پہ حرام کیا گیا ہو، ہم اللہ کے کہنے پہ ان چیزوں کے قریب نہیں جاتے، حالانکہ دودھ حلال کا ہے، گندم حلال کی ہے، صرف اس لیے کہ اللہ نے منع کیا ہے۔ حالانکہ گرمی کا موسم ہے، ذمہ دار آدمی، مزدور آدمی اکیلا بیٹھا ہوا سائڈ پہ ہو گیا، بھوک لگی ہے، گلا خشک ہے اور آواز مکمل نہیں نکل رہی، پانی میسر ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، پانی کا وہ گھونٹ لیتا ہے، اس حلق سے نیچے اتارنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اے بندے اس گھونٹ کو تیرے حلق سے نیچے نہیں اترنا چاہیے ورنہ تیرا مالک ناراض ہو جائے گا۔ اس وقت اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر، خشیت الہی، اس کا خوف ہمارے دل میں بیٹھ جاتا ہے، وہی منہ میں آیا ہوا پانی، ورنہ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہوئے، وضو کرتے ہوئے، 4 وقت کی یا 3 وقت کی نماز پڑھتے ہوئے وہ آپ منہ میں جب پانی ڈالتے ہیں، پیاس بھی لگی ہوئی ہے لیکن اللہ کا ڈر ہے جو اس پانی کے گھونٹ کو حلق سے نیچے نہیں اترنے دیتا۔ کتنی دکانیں ہیں، کتنے ہوٹل ہیں، کتنے دنیا کے انواع نعمت اور دنیا کے کیسے مناظر ہیں جو ہمیں یہ دعوت اور پیغام دیتے ہیں کسی غیر مرد غیر عورت کو نہیں دیکھنا، بے حیائی کے قریب نہیں جانا، موسیقی سے اپنے کانوں کو داغدار نہیں کرنا۔ یہ ساری چیزیں ہم رمضان کے دوران کرتے ہیں، روزے کے دوران کرتے ہیں، کہیں میرا روزہ خراب نہ ہو جائے، کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے، روزہ خراب نہ ہو جائے۔ میرے بھائی وہ چیزیں یہ تو عارضی حرام ہے، کھانا پینا عارضی حرام ہے، لیکن وہ چیزیں جو ازل سے حرام ہیں ان چیزوں کا ہم ارتکاب کرتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے سود نہ لو، اللہ کہتا ہے جوا نہ کھیلو، اللہ کہتا ہے شراب نہ پیو، اللہ کہتا ہے لڑائی نہ کرو، اللہ کہتا ہے ان چیزوں سے بچو، کسی کا حق نہ کھاؤ۔ اگر وہ حلال چیزیں اللہ کے کہنے پہ چھوڑ سکتے ہیں تو اللہ کے کہنے پہ حرام چیزیں کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا صلہ رحمی، تعلق لوگوں سے اچھا سلوک۔ اللہ فرماتا ہے جو بندہ تعلق ملائے گا میں اسے ملا دوں گا، جو تعلق کو توڑتا ہے میں اسے توڑ دوں گا۔ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے عرش پہ لکھا ہوا ہے، اللہ کا وعدہ ہے صلہ رحمی سے۔ جو لوگوں سے تعلق ملاتا ہے اللہ اسے ملا دیتا ہے، جو لوگوں سے تعلق توڑتا ہے اللہ اسے توڑ دیتا ہے۔ روزہ رکھ کے، رمضان گزار کے، جمعے پڑھ کے، صدقات دے کے، نوافل ادا کر کے، عید کا اجتماع اس میں ہاتھ اٹھا کے اللہ معاف کر دے، اللہ گناہوں کو معاف کر دے، لیکن عادات وہی رہیں، لوگوں سے بدتمیزی، لوگوں سے برا اخلاق، سود کی کمائی، رشوت، کسی کو تنگ کرنا، غنڈہ ٹیکس، لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ کرنا، یہی سوچنا میرا مفاد کیا ہے، اپنے مفاد کو سامنے رکھنا۔ تو یاد رکھیے یہ رمضان نہ ہمیں کچھ فائدہ دے سکتا ہے، نہ اس رمضان کا کبھی ہمیں کوئی فائدہ ہوا۔ یہ ایسے ہی ہے اس درخت کی طرح جو موسم بہار میں جس پہ پتے نہیں آتے،
جو موسم بہار میں بھی بیکار ہوتا ہے اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ اسے کہتے ہیں اسے بالن بنا لو. اس درخت کو، اس ٹہنے کو کاٹ دیا جاتا ہے جس پہ بر نہیں آتا، جس پہ پتے نہیں لگتے. کیوں؟ یہ تو بہار میں بھی نہیں چلتا. بالکل اسی طرح جس بندے میں رمضان کے بعد تبدیلی نہ آئے، جو برے سے اچھا نہ بنے، جو اللہ کی خطا کو نہ چھوڑے، اللہ کی نافرمانی کو، جو اپنے مالک کو راضی کرنے کے بعد پھر ناراض کر لے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک مرتبہ ہاتھ اٹھاؤ، 2 آنسو بہا دو، میں تم سے راضی ہو جاؤں گا، گناہ معاف ہو جائیں گے. وہی جب عید کا دن گزرتا ہے، وہی نیکوکار، وہ معصیت کرنے والا بنتا ہے، وہی نمازی، اس کے سامنے مسجد نظر آتی ہے، اذانیں آتی ہیں، لیکن وہ مسجد کو نہیں آتا. میرے بھائی، اس کے لیے رمضان کی کیا وقت ہے؟ یہ اللہ کا مہمان ہے. رمضان سال میں 1 مرتبہ اس کا دیدار نصیب ہوتا ہے، اور یہ سانس کا کوئی پتہ نہیں اس کے بعد سانس آنا ہے کہ نہیں. کتنے ہیں جو آج قبرستانوں میں ہیں، پچھلے رمضان میں تھے، اور ہم میں سے کتنے ہوں گے؟ اور موت کسی جوان بوڑھے بچے کو نہیں دیکھتی، نہ کسی کی ماں پہ رحم کرتی ہے، نہ کسی کے باپ پہ رحم کرتی. یاد رکھیے، اپنے آپ کو ہر وقت اللہ کے سامنے سمجھیے. رمضان کا مہینہ ہمیں سبق یہ دیتا ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کا ہمیشہ غلام بنا کے رکھیں، اس کے سامنے سر جھکائیں، بس اس کے سامنے عاجزی کریں. یہ دیکھیں سجدہ جو کرتا ہے بندہ، سجدہ کتنا عاجز ہوتا ہے. وہ گھٹنے، جو جوڑ، ہر جوڑ وہ جھک جاتا ہے. یہ ماتھا جو اپنے آپ کو اونچا سمجھتا ہے، وہ ماتھے کو زمین پہ لگا دیا جاتا ہے. وہ منہ جس سے گالیاں نکلتی ہیں، وہ اللہ کی تسبیح کرتا ہے. سبحان ربی العالی، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. یہ آدمی کے کلمات نکلتے ہیں. مولا کو راضی کر لیا، سجدہ کر لیا، روزے رکھ لیا، صدقۃ الفطر دے دیا، سب کچھ، لیکن اگر عادت نہ بنی، عادت نہ بدلی، دل سیاہ کا سیاہ رہا، اللہ کی آیات کا اثر صرف رمضان تک، تو یاد رکھیے نہ جمعۃ الوداع کا کوئی فائدہ، نہ روزوں کا فائدہ، نہ نمازوں کا فائدہ. اگر دل کالا ہے، اگر ہر وقت تنقید کی نگاہ سے دیکھنا ہے، اگر کسی غریب کو دیکھتے ہوئے آپ کے ماتھے پہ تیڑیاں آتی ہیں کہ غریب آدمی آپ سے سلام لینے کے لیے آئے، آپ اچھا نہ سمجھیں، آپ اپنے آپ کو سپیریئر سمجھیں، اپنے آپ کو اوپر سمجھیں، فوق اور بڑا سمجھیں. اگر اپنی میں نہ ماریں اس رمضان کے بعد، اگر آپ کا حسن اخلاق اچھا نہ ہو، اگر آپ کا لین دین اچھا نہ ہو، جس سے لیا اسے دینا نہیں، اور جس سے دے دیا اس سے زبردستی لینا، اگر عادات تبدیل نہ ہو، اگر اللہ والے نہ بنے، اگر اکڑ قائم رہے، تکبر ہو، اگر اپنے آپ کو بڑا سمجھتے رہیں، اگر اپنے آپ کو رب کے مقام پہ لے آئیں. تکبر رب کی رضا ہے، رب کی چادر ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو تکبر کرتا ہے وہ مجھ سے میری چادر کو چھینتا ہے، اور جو اللہ کی چادر کو چھیننا چاہتا ہے اللہ اسے رسوا کر دیتا ہے. اپنے آپ کو نیچ رکھیں، اپنے آپ کو آدم کا بیٹا سمجھیں، اپنے آپ کو جناب رسول اللہ کا امتی سمجھیں صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں آدم کی اولاد ہوں، بشر ہوں، ایک قطرے کی پیداوار ہوں. میں 9 ماہ تک ماں کے پیٹ میں رہا، غلاظت میں، گندگی میں. جب جنم دیا اس نے مجھے، اس وقت مجھے غسل دیا گیا، پالیدگی صاف کی گئی، اور جب میں مروں گا اس وقت بھی میرے جسم سے گندگی نکالی جائے گی. اس وقت مجھے وضو کروا کے اللہ کے حدود پیش کیا جائے گا. بالکل اسی طرح یہ جمعۃ الوداع ہے، یہ رمضان کا آخری دہاکہ ہے، آخری لمحات ہیں. آئیے عہد کرتے ہیں، مولا جو پچھلی زندگی تھی اس کے گناہ معاف کر دے، آئندہ تیرے تابع زندگی گزاروں گا، تیرا میں بندہ بنوں گا. ارے اللہ جی، جو میں نے روزے رکھے مجھے ثواب دے دے، جو میں نے قرآن پڑھایا، جو میں نے وظائف کیے. اب اللہ کے ذکر میں کتنی قوت. فرمایا جو 1 مرتبہ سبحان اللہ کہے، آدھا زمین و آسمان نیکیوں سے بھر جاتا ہے. جو الحمدللہ کہہ دے، پھر دوسرا آدھا آسمان زمین نیکیوں سے بھر جاتا ہے. اور اللہ اکبر کے تو کیا ہی کہنے ہیں، جب بندہ اللہ اکبر کی صدا لگاتا ہے رب تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے.
آسمان سے پکاریں لگاتا ہے. وہ کتنا خوش بخت آدمی ہے جس کو رب رحمان آدمی کہے یا ربی، اور عرش سے وہ کہے یا عبدی، اے میرے مالک. نیچے سے پکار آئے اور اوپر سے پکار آئے ہائے میرے بندے، مانگ تو صحیح، اپنی زندگی میرے مطابق کر دے، میں تیری ساری زندگی تیرے مطابق کر دوں. اپنی خواہش کو اللہ کے مطابق کر دے. اللہ اپنی یہ جو خواہش ہم نے چھوڑ دی اس خواہش کو ہی ہماری خواہش بنا دے. اپنی پکار چھوڑ دے. کتنا فکر ہوتا ہے دنیا کا، میرے بچے بھوکے نہ رہ جائیں، میرے عید پہ نیا سوٹ سلوا کے دوں اپنی اولاد کو. وہ اللہ جو 210 باپوں سے زیادہ محبت کرتا ہے اس کو آپ کا کتنا خیال ہوگا. اور ہم اپنے بچوں سے کتنا پیار کرتے ہیں. میرا بیٹے، میرے 2 بیٹے، میں اپنی اولاد کے لیے جان دے سکتا ہوں. یاد رکھیے جو حلالی باپ ہوتے ہیں اولاد کے لیے جان دے بھی دیتے ہیں. کتنا فکر ہوتا ہے. رات کو بیٹا نہ سوئے، بیٹی نہ سوئے، جو اللہ کی رحمت ہوتی ہے. بعض لوگ بیٹیاں ہی ہیں، اللہ پاک تمام کو بیٹے عطا فرمائے. یہ وہ میوہ ہے جو پیغمبروں نے اللہ سے مانگا. بیٹا مانگنا کوئی جرم نہیں ہے، بیٹیاں ہونا کوئی جرم نہیں ہے، یہ اللہ کی دین ہے. جسے چاہے بیٹا دے دے، جسے چاہے بیٹی دے دے، جسے چاہے ملا کے دے دے، جسے چاہے عقیم بنا دے. ساری زندگی اولاد نہ ہو، صحت ہے، تندرستی ہے، بالکل رپورٹیں درست ہیں، بیوی کی بھی خامد کی بھی، لیکن اولاد نہیں ہوتی. ماموں کانجن میں ایک عورت کے، آپ اللہ کی قدرت پہ حیران ہو جائیں گے. جہاں ہماری سائنس، ہماری ترقی، ہمارا علم، ہمارے فنون، ہماری عقلیں، ہمارے دنیا کے معاملات جہاں ختم ہوتے ہیں وہاں سے رب کی قدرت شروع ہوتی. 5 بچے اللہ نے دے دیے، 4 یا 5، آپریشن کروا کے وہ سارا سلسلہ ختم کروا دیا. اولاد نہیں ہوگی، ڈاکٹر نے کہہ دیا، لیڈی ڈاکٹر نے، سارا سلسلہ. اللہ کی قدرت دیکھیے، اسی عورت کو پھر امید ہو جاتی اور اس کا کیس ہوتا ہے، اللہ بیٹا یا بیٹی دیتا ہے. وہ لیڈی ڈاکٹر سر پکڑ کے بیٹھ جاتی ہے، یہ کون سا مسئلہ ہے، یہاں رب کی قدرت کا مسئلہ ہے، دنیا کی سائنس کا مسئلہ نہیں ہے. اس اولاد کے لیے ہم کتنی محنت کر. رات کو بیٹا نہ سوئے، بیٹی، ماں باپ کو نیند نہیں آتی. اس کو کیا مسئلہ ہے؟ تو ہمارا رب جو 210 باپوں سے زیادہ پیار کرنے والا، 69 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا، اس کو اپنی اولاد، اپنے بندوں کا کتنا خیال ہوگا. یہ جمعۃ الوداع ہمیں سبق دیتا ہے کہ نیکی کو کر کے دائمی رکھنا ہے. نیکی کر لی، اس کو قائم رکھیں. میں 3 پیکج آپ کو بتا دیتا ہوں. 3 پیکج اللہ نے دے دیے. رات کی نماز نمبر 1. میرے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، حوالے کا میں ذمہ دار، بہت مرتبہ بیان بھی کیے، جو بندہ مسجد اقصی میں نماز پڑھتا ہے اسے 500 نماز کا ثواب. جو بندہ مسجد نبوی میں نماز پڑھتا ہے 1000 یا 10,000 نماز کا ثواب، ایک نماز کا. اور جو بندہ مسجد حرام میں نماز پڑھتا ہے اسے 1,00,000 نماز کا ثواب ملتا ہے. اور آگے بڑھیے، جو بندہ اللہ کی راہ میں طالب علم یا جہاد پہ نکلا ہوا یا تبلیغ پہ نکلا ہوا مبلغ یا نیکی کے کاموں میں لگنے والا، وہ 1 نماز پڑھتا ہے اسے 20,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے. میرے رسول کی اللہ کی رحمت پہ قربان جائیں. میرے رسول نے فرمایا جو بندہ رات کی گھڑی میں 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہے اس کی نماز مسجد اقصی سے بھی افضل ہے، مسجد نبوی سے بھی، مسجد حرام سے بھی، اور اس 20,00,000 نماز سے بھی افضل ہے جو اللہ کے راستے میں پڑھی جاتی. کتنا پیکج ہے؟ صرف 2 رکعت، صرف 2 رکعت. جو تہجد یا جسے تراویح کہہ لیں، اگر رات کے پہلے حصے میں پڑھ لیں تو تراویح، ویسے نام ہے قیام اللیل،
آج لوگ پوچھتے ہیں کہ تراویح اور تہجد میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں. تہجد کہتے ہیں رات کو نہ سونے کو، ہجود سونے کو کہتے ہیں، اور تہجد کہتے ہیں نہ سونے کو. رات کو نہ سونا اور اللہ کی عبادت کرنا، اسے تہجد کہا جاتا ہے. اسے قرآن میں اور احادیث میں قیام اللیل وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہجد بِهِ نَافِلَةً لَكَ، رات کو جاگ کے بیدار رہ کے اے پیغمبر عبادت کیا کر، تیرے لیے زائد چیز ہوگی. نمبر 1 پیکج. جو بندہ کہتا ہے نہیں جی میں تھکا ہوا ہوتا ہے، میں تھکا ہوا ہوتا ہوں، مزدوری کرتا ہوں، محنت نہیں اٹھ سکتا، تھک کے سو گیا، اللہ کہتا ہے کوئی مسئلہ نہیں، صبح اشراق پڑھ لے. اشراق رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جو بندہ صبح کی نماز کے بعد اپنے مصلی پہ بیٹھا رہتا ہے یا اللہ کا ذکر کرتا ہے، سورج نکلنے پہ 2 رکعت نماز پڑھ لے، اللہ اکبر، اسے حج عمرے کا ثواب ملتا ہے. دوسرا پیکج. پہلا ہے نماز سب سے افضل. کتنا مقدس مقام ہے. مسجد اقصیٰ، مسجد نبوی، مسجد حرام کتنی افضل ہے. کیوں جی زیارت کرنے کو دل چاہتا ہے. کیوں؟ خانہ کعبہ کو دیکھتے ہی ایمان تازہ ہو جاتا ہے، سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. حجر اسود کو چومتے وقت وہ جتنے گناہ ہوتے ہیں، جب آدمی کے آنسو نکلتے ہیں، اور آپ تصور کریں کہ حجر اسود ہو اور چومنے والے ہونٹ آپ کے ہوں، تو اپنے سارے گناہ یاد کر کے اللہ کے سامنے گڑ گڑائے. کیسا سہانا منظر ہے. اس مسجد میں نماز پڑھنے سے بھی افضل ہے تہجد کی نماز. 2 رکعت نماز. اور اگر یہ بندہ نہ کر سکے، پھر اللہ نے کہا خیر سے محروم نہ ہونے دوں گا. کوئی مسئلہ نہیں، تہجد نہ پڑھ، صبح کی نماز کے بعد بیٹھ کے ذکر کر، جب سورج نکلے 2 رکعت پڑھ لینا، تیرے لیے میں نے حج عمرے کا ثواب لکھ دیا. اور پھر بھی ابھی تسلی نہ ہوئی، رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. پیکج نمبر 3. میرے رسول نے جس کی زبان سے کبھی جھوٹ نہ نکلے، وہ میرے پیارے رسول، میرے مقدس رسول، میرے محتشم رسول، میرے مکرم اور محترم رسول، کائنات میں محمد الرسول اللہ جیسا پیدا نہ ہوا صلی اللہ علیہ وسلم. ساری کائنات میں سب سے افضل اللہ کی ذات کے بعد. اس رسول نے فرمایا انسان کے 360 اعضاء ہیں، جوڑ، اور یہ اللہ کتنا عظیم ہے جس نے 360 جوڑوں سے انسان کو بنا دیا بغیر کسی قیمت کے. ہم چلتے ہوئے کتنی چیونٹیوں کو مار دیتے ہیں، پاؤں کے نیچے آگے کتنی مر، کتنے مچھروں کو مارتے ہیں اللہ، کتنے قاتل ہیں ہم. ہر بندہ ہی بیکٹیریا، وائرس ان کو ختم کرتا ہے، کوشش کرتا ہے. وہ بھی ایک جان کا قاتل ہے. کیوں جی؟ اور چیونٹی میں جان ہے کہ نہیں؟ اس کو پاؤں کے نیچے مسل دینا، اگر اللہ چاہے بدلہ لے لے. کتنا رحیم کریم. اللہ اکبر. یہ بھی نہ ہوا، نہ تہجد پڑھی، نہ صبح کے وہ اشراق کے 2 نفل پڑھے. تیسرا پیکج ہے، رسول فرماتے ہیں 360 اعضاء کا، جوڑوں کا صدقہ ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کہتے ہیں ان اعضاء کا صدقہ کون دے سکتا ہے؟ میری آنکھ، کیا اس کا صدقہ میں دے سکتا ہوں؟ میرے دماغ کا صدقہ دے سکتا ہوں؟ کتنے ہیں جو پاگل ہیں، کتنے ہیں جو نابینا ہیں، کتنے ہیں جو ہاتھوں سے معذور ہیں، کتنے ہیں جو پاؤں سے معذور. کس میں ہمت ہے اپنے اعضاء کا صدقہ دے سکے، رب کی نعمت کا شکر ادا کر سکے؟ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن وہ بندہ اگر ممکن ہو پیدائش سے لے کے مرنے تک سجدے میں پڑا رہے. کتنا عمل ہے کہ جب بندہ سجدہ کرتا ہے، اللہ اور بندے کے درمیان سارے پردے ہٹ جاتے ہیں، اللہ بندے سے ڈائریکٹ گفتگو کرتا ہے. اور میرے بھائی، اور پیروں کے جھگڑوں میں پڑنے والے، اور تعویذوں کے نشانات کے پیچھے چلنے والے، اور میرے بھائی دھاگا باندھنے والے، اور سرکاروں سے رابطے رکھنے والے، آستانہ عالیہ پہ نظر رکھنے والے، بیت پہ یقین رکھنے والے،
کہ جی ان کی سنتا ہے ہماری نہیں سنتا. ایک سجدہ ایسا ہو جو اللہ کی رضا کے لیے کیا ہو. اللہ کی قسم ہے اللہ سے ڈائریکٹ گفتگو کرتا ہے. ایک سجدہ. رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب بندہ اللہ کو سجدہ کرتا ہے. قیام سے، رکوع سے، قعود سے، تشہد سے. اللہ اکبر. حالہ لا الہ الا اللہ کا اللہ اکبر. کلمہ شہادت کا ثواب کتنا ہے؟ میرا رسول نے، یہاں میں آتا ہوں تیسرے پیکج کی طرف. رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جو بندہ وضو کرے، اچھی طرح وضو کرے، اس کے بعد کلمہ شہادت پڑھ لے، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. جو بندہ یہ پڑھ لے اللہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے، اپنی رحمت کے دروازے. فرمایا قیامت کے دن وہ بندہ جو اپنی پیدائش سے لے کے مرنے تک سجدے میں پڑا رہا ہو. ایک سجدے کا کتنا ثواب؟ کیوں جی؟ ایک تصور کرے ایک بندے کی 80 سال کی زندگی، جب سے پیدا ہوا رب کی عبادت میں، سجدے میں. فرمایا قیامت کے دن وہ اس عبادت کو بھی حقیر جانے گا. قیامت کے دن وہ اس عبادت کو بھی حقیر جانے گا. اللہ اکبر. ہم اپنے اعضاء کا صدقہ دے سکتے؟ کوئی نہیں دے سکتا. اور عزت والا بندہ اپنا عضو بیچ سکتا ہے، اپنا ہاتھ بیچ دے. کوئی کہتے میرا ہاتھ کاٹ دو، مجھے 2 لاکھ دے دو. مر جائے گا. بعض ایسے ہیں جو بیچارے گردے بھی بیچ دیتے ہیں. وہ معاشرے کی ستم ظرفی ہے کہ غربت بہت کچھ کروا دے. غربت تو کفر تک لے جاتی. کتنے ایسے لوگ ہیں عیسائی بن جو بیرون ملک کا ویزا لگ جائے. کتنے ہیں جن کو ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے پہ جرمنی کے ویزے مل گئے، ناروے کے، ڈنمارک کے ملازمتیں مل گئیں. ختم رسول، ختم نبوت کو چھوڑ کے، ختم رسول اور ختم نبوت کو چھوڑ کے وہ ٹوکا چلائے رسول کی ختم رسول پہ اور اسے ویزا مل جائے، وہ ساری کمائی اسے دوزخ میں لے جائے. غربت بہت کچھ کرواتی ہے. لیکن جو بندہ حقیقی حلال کا ہوتا ہے، حلال مال کمایا ہوتا ہے، وہ جان دیتا ہے، اپنا عضو نہیں بیچتا. میرے رسول نے فرمایا، صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کون صدقہ دے سکتا اپنے اعضاء کا؟ میرا رسول نے فرمایا جو بندہ چاشت کے وقت ضحیٰ کے 2 رکعت پڑھ لیتا ہے اللہ اس کے جسم کا صدقہ ادا کر لیتا ہے. وہ اپنے سارے جسم کا صدقہ دے دیتا ہے. 3 پیکج میں سے ایک پیکج ہمیں بھی ماننا چاہیے. تہجد، اشراق یا پھر چاشت جسے ضحیٰ کہا جاتا ہے. صرف 2 رکعتیں، صرف 2 رکعتیں 24 گھنٹوں میں. 17 رکعتیں ہیں فرض اور 2 رکعت ملا لیں. یہ وہ تہجد کی ہوں، اشراق کی ہوں، چاشت کی ہوں، زندگی کا کوئی پتہ نہیں. آج ہی عہد کر لیں، اللہ سے عہد کرنا ہے تہجد پڑھوں گا. نہ پڑھ سکا اشراق پڑھوں گا، اور اگر وہ بھی نہ پڑھ سکا پھر میں چاشت کی نماز پڑھوں گا. یہ ہے رمضان کا سبق، جمعۃ الوداع کا سبق. اپنے آپ کو اللہ کے تابع کرنا. نماز، نفل نماز، میرے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندہ قریب ہوتا ہے نوافل کی وجہ سے. نفل پڑھ پڑھ کے اللہ کے قریب ہوتا ہے، حتیٰ کہ اللہ اس کا کان بن جاتا ہے جس سے وہ سنتا ہے. اللہ اس کا ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ کام کرتا ہے. اللہ اس کا پاؤں بن جاتا ہے جس سے وہ چلتا ہے. اللہ اس کے خیالات کو حقیقت کا دھارا بدل دیتا ہے، حقیقت میں بدل دیتا ہے. تو آج جمعۃ الوداع ہمیں سبق دیتا ہے کہ اپنے مولا کے غلام اور بندے رہیں گے، اس کے سامنے عاجزی کرتے رہیں گے. صرف فرض نہیں نفل بھی پڑھیں گے. اللہ اکبر. اور پھر آج آخری جمعہ میں جو آپ کے سامنے آؤں، ہو سکتا ہے اگلے جمعے میں نہ ہوں، مرگ کی آپ کو خبر پہنچ جائے کہ ابو بکر فوت ہو گیا اور قبر میں پہنچا دیا گیا. جنازے بھی بڑے بڑے ہو جاتے ہیں، لوگ دعائیں مغفرت بھی کر لیتے ہیں.
محبت کرتے ہیں, عقیدت کرتے ہیں, روتے بھی ہیں, لیکن جب اپنا اور پھر لوگ دیے بھی جلا دیتے ہیں, قبروں پہ دیے جلا دیتے ہیں کہ جی بڑی محبت, خوشبوئیں لگاتے ہیں جمعرات کو, جی روحیں آتی ہیں. اور اگر دل ہی سیاہ ہو, اوپر تو دیا جلا ہو اور اندر قبر اندھیری ہو, کیا فائدہ ہے؟ اور جن کے دل روشن ہوتے ہیں ان کی قبریں بھی روشن ہوتی ہیں. جو اللہ والے ہوں ان کو قبر میں بھی کوئی تکلیف نہیں ہوتی. میرا رسول نے فرمایا اس کے لیے قبر جہاں تک نظر جاتی ہے وسیع ہو جاتی. اللہ ہمارے سامنے اتنی ہی قبر ہے, وہ 2-3 فٹ کی قبر ہے, چوڑائی 4-5 فٹ کی ہوگی, یا اس سے بڑا آپ اوپر مقبرہ ڈال دیں, یعنی آپ عمارت ڈال دیں, جتنا مرضی وسیع کر لیں. اور ایک مومن جس کا دل ایمان سے منور ہو, جو رب کی رحمت سے معطر ہو, اس کی قبر چاہے چھوٹی سی بن جائے, حتیٰ کہ اگر ایک ہی قبر میں کئی دفن ہو جائیں, اگر دل میں ایمان ہے اللہ اس کی قبر کو جنت کے باغیچوں میں سے باغیچہ بنا دیتا, اسے وہاں بھی خوف نہیں ہوتا. اللہ جانے ہماری لاشوں کے ساتھ کیا ہوگا جب ہم مریں گے, کیڑے کھائیں گے یا بچھو ڈسیں گے یا سانپ ڈس لے گا, پتہ نہیں کیا رہے گا. یہ آنکھیں جب بے نور ہو جائیں گی. آج رمضان کا آخری جمعہ ہے, لوگ زیادہ تعداد میں آتے ہیں کہ شاید چلو کوئی دعا قبول ہو جائے. میرے بھائی, وہ جب جنازہ اٹھے گا 1-2-4 ہفتے بعد, سال بعد, مہینے بعد, 2-4 سال بعد, جب لوگ ہمارا نام بھی بھول جائیں گے, اس وقت کیا حالات ہوں گے. اس وقت کے لیے تیاری کا اللہ موقع دیتا ہے. یہ موسم بہار نیکیوں کا, اور اس کی روٹین بن جائے, اللہ اکبر, رب بھی راضی ہو جائے, اس کا رسول بھی راضی ہو جائے, زندگی پرسکون گزرے. اور جب موت آئے, جیسے ہم رمضان کو الوداع کہہ رہے, اللہ کا مہمان تھا, آیا, رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, فرمایا ہر صبح رمضان میں اللہ کے 2 فرشتے آوازیں لگاتے ہیں. جب رمضان ختم ہو جائے گا وہ فرشتے پھر آسمان پہ چڑھ جاتے ہیں, یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اکثر, اے نیکی کے طلبگار آگے بڑھ اور نیکی کر, اور اے برائی کے طلبگار رک جا, اللہ کی رحمت کے سائے ہیں. رمضان جب گزر جائے گا وہ فرشتے اوپر چلے جائیں گے. اللہ کی رحمت کا یہ منظر نہیں ہوگا جو آج ہم منظر دیکھتے ہیں. اللہ کی رحمت ہمیں نظر نہیں آئے گی جب رمضان ختم ہو جائے گا, جب اس مہینے کا اختتام ہو جائے گا, اس وقت پھر ہمارا کوئی سہارا نہ ہوگا جیسے آج سہارا. میرے رسول نے فرمایا رمضان بندے کی شفاعت کرے گا روزہ, اور قرآن کریم وہ بندے کی شفاعت کرے گا. قیامت کے دن رمضان سفارش کرے گا یعنی روزہ, اور قیامت کے دن قرآن کریم بندے کی سفارش کرے گا. اس رمضان کی, اس روزے کی حفاظت کیجئے. اللہ اکبر. اور جب موت آئے, اللہ کی رحمت کا فرشتے نظر آئیں اپنی چارپائی پہ لیٹ کے یا کسی غیر مقام پہ, آخری سانس ہوں, اور اللہ کی رحمت کے فرشتے نظر آئیں. جب جان پاؤں سے نکلے, گھٹنوں سے, کمر سے, پھر کندھوں سے, جب دل دھڑکنا بند کر دے, جب معدہ بند ہو جائے, جب منہ کا جبڑا وہ بند ہو جائے, جب لوگ پکڑ پکڑ کے پانی پلانا چاہیں, نزع کا عالم ہو, اللہ کے فرشتے یہ آیات پڑھیں, اللہ کے فرشتے یہ آیات پڑھیں, کیا بندے, یا ایتھا النفس المطمئنہ, اے وہ جان جو مطمئن رہی, اپنے اللہ کے تابع رہی, ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ, آج تیرا رب تیرا انتظار کر رہا ہے, تیرے رب سے ملاقات. یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی کسی بڑے آدمی سے ملنے جائے. میری جی ملاقات ہے چیف سیکرٹری کے ساتھ, ایم پی اے کے ساتھ, ایم این اے کے ساتھ, گورنر کے ساتھ, وزیر اعلیٰ کے ساتھ, وزیر اعظم کے ساتھ, آرمی چیف کے ساتھ, چیف جسٹس کے ساتھ,
صدر کے ساتھ بڑے آدمی سے ملنے جاتا. آدمی کتنی تیاری کرتا ہے, بہترین لباس پہن کے, خوشبو لگا کے, منہ میں چھالیاں رکھ کے, اپنے آپ کو خوشبو سے معطر کر کے, کہیں اس کو میرے منہ کی بدبو نہ آئے, کہیں اس کو برا نہ لگے. اور اللہ تو اطیب ہے, اللہ اکرم ہے, اللہ اکمل ہے, اللہ اجمل ہے, اللہ احسن ہے, اللہ خوبصورت ہے. اللہ کو کیا, اللہ کے لیے ہم تیاری نہیں کریں گے کہ اس کے راہ میں ہم نے پیش ہونا؟ موت آنی ہے. جیسے یہ جمعۃ الوداع گزر جائے گا, رمضان گزر جائے گا, ایسے ہی ایک دن ہم بھی گزر جائیں گے. ہم بھی اپنے ٹھکانوں میں, قبروں میں پہنچ جائیں گے. یہ پھونپھاں, یہ طاقت, یہ دہشت, یہ قوت بس میرے مرنے تک ہے. میرے تعلقات مرنے کے بعد مرحوم ایک ہی لقب. آج لقب ہے کونسلر صاحب, لقب ہے حافظ صاحب, لقب ہے مولوی صاحب, لقب ہے وزیر صاحب, لقب ہے مشیر صاحب, لقب ہے کہ جی فوج کا کمانڈر ان چیف ہے, ملک کا سربراہ ہے, مالدار ہے, سخی ہے. مرنے کے بعد وہی جو لوگوں کو تقسیم کرتا تھا, آج مرنے کے بعد بے سہارا, خالی ہاتھ. یہی رمضان سبق دیتا ہے. اپنے رب کے پاس جاؤ, رب خوش ہو, رب راضی ہو جائے, پھر رمضان کا ثواب بھی ہے, پھر قرآن پڑھنے کا ثواب بھی ہے. قرآن کا ایک حرف پڑھنے سے اللہ 10 نیکیاں دیتے ہیں, اور رمضان میں کوئی پڑھے 7,000, ایک حرف پڑھنے سے 7,000 نیکی. اللہ اکبر. لیکن اگر وہ 7,000 نیکیاں, ایک حرف نہیں, ایک بندہ ایک دن میں 10 پارے پڑھتا ہے, لیکن دل کالا ہے, رب پہ راضی نہیں ہے, اپنی قسمت پہ شکوہ ہے, غربت پہ, مجھے جی میری غریبی ختم نہیں ہوتی, مجھے فلاں نہیں ہوا جی, مجھے صحت نہیں مل رہی. ہو سکتا ہے اگر پیسہ ہوتا تو اللہ کا نافرمان بن جاتا. بعض لوگ کہتے ہیں اولاد نہیں ہوتی, مانگنی چاہیے اللہ سے, لیکن اگر نہیں ہوتی تو اللہ کی بہتری ہے اس میں, اللہ آپ کی بہتری چاہتا ہے. ہو سکتا ہے وہ نافرمان بن جائے. کتنے بچے ہیں مومنوں کے گھروں میں پیدا ہوئے, مرزا غلام احمد کیا ہے, اور مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے, نبوت کا دعویٰ کر دیا. قارون حضرت موسیٰ کا چچا زاد, لیکن کافر, زکوٰۃ کا منکر. اور یہ بھی ہو سکتا ہے اللہ اس لیے اولاد نہیں دے رہا کہ اولاد ہوگی تو معذور پیدا ہوگی. اللہ سے دعا مانگتے ہوئے, اللہ جو کرنا ہے بہتر کر دے. بعض لوگ کہتے ہیں جی بیٹے نہیں ہوتے, بیٹیاں. تیرے لیے اللہ کی رحمت یہ ہے کہ تیری بیٹیاں تیرے لیے بہتر ہیں. ہو سکتا ہے وہ نشئی بن جاتا, وہ جو بیٹا اللہ نے مجھے دینا ہے, اللہ چاہتا ہے نہیں میں نے اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرنا, اس کو بیٹا اس لیے نہیں دیا کہ وہ میرا نافرمان بنے اور یہ اس کی تربیت نہ کر سکے, پکڑ اس کی ہو جائے, یہ بندہ مجھے بڑا محبوب ہے. میرے رسول کو اللہ نے 7 بچے دیے, 3 بیٹے 4 بیٹیاں, اور بیٹیوں کو اللہ نے لمبی زندگی دی اور بیٹوں کو 55 میں فوت کر لیا. یہ چیزیں عزت کا معیار نہیں ہے. کسی کے بیٹے ہو جانا, بیٹیاں بیٹے نہ ہونا, اور بیٹیاں ہی ہو جانا, وہ سمجھے میری بے عزتی ہے. نہیں, اور ماں کے پیٹ میں کون ہے جو بیٹے اور بیٹیاں بناتا ہے؟ اس میں میرا اور آپ کا اختیار کہاں سے آ گیا؟ بس اللہ سے مانگنا ہے. اللہ دے دے پھر بھی ٹھیک ہے, نہ دے پھر بھی ٹھیک ہے. کوئی نام سنے جی فلاں بڑا پہنچا ہوا ہے, اس سے تعویذ لے لو. یاد رکھیے ایک تو اللہ سے شرک کر لیا, وہاں سے آ کے بیٹا مل بھی جائے میں مان لیتا ہوں, کئی لوگ کہتے ہیں جی مل جاتا ہے. اس بیٹے ملنے کا کیا فائدہ جو اللہ کے غیر سے مانگ لیا؟ اس زندگی پہ لعنت ہے جو اللہ کے غیر سے مانگا. مانگنا ہے تو صرف ایک اللہ سے مانگ. نماز کس کی پڑھتے ہیں؟ اللہ کی پڑھتے ہیں. روزہ کس لیے رکھا؟ کہ اللہ راضی ہو جائے. اور اللہ کو ناراض کر کے چاہے اس کا نبی ہی کیوں نہ ہو, وہ اللہ کا غیر ہوتا ہے. یہاں میں ایک بات کی وضاحت کر دوں, آپ جو مرضی مجھے کہیں, گستاخ کہیں, منکر کہہ دیں, جو مرضی, اللہ کے ذات کے علاوہ جو ہیں وہ اللہ کا غیر ہے, چاہے اس کا نبی کیوں نہ ہو. ایاک نعبد و ایاک
نستعین، خاص تیری ہی عبادت، خاص تجھ سے ہی. یہ کلمات کون پڑھتے تھے؟ سب سے پہلے کس نے پڑھے؟ حضرت جبریل نے. بھیجے کس نے ہیں؟ اللہ نے. اللہ کا عقیدہ کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک. جبریل کا عقیدہ کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک. رسول کا عقیدہ. پھر تیسرا کون ہے جس نے پڑھا؟ رسول کریم کا عقیدہ کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک. اور پھر اس کے بعد صحابہ نے سنا. وہ صحابہ انسانوں میں سے ہوں یا جنوں میں سے، ان کا عقیدہ کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. ان کے شاگردوں نے ایاک نعبد و ایاک نستعین. سارا عقیدہ پیغمبر نے یہی بنا دیا. ہم کتنے بدبخت ہیں، رمضان بھی گزار لیا، عبادتیں بھی کر لی، اس نقطے کی سمجھ نہ آئی. یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی کوئی سمجھے نہیں فلاں بھی کر سکتا ہے. اللہ کی قسم ہے فلاں کچھ بھی نہیں کر سکتا. یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ. اے لوگو، ایک مثال اللہ نے بیان کی سورہ حج. آپ کہیں گے یہ جمعۃ الوداع میں توحید کیوں شروع کر دی؟ میرے بھائی، جمعۃ الوداع وہ رمضان کا آخری جو پیغام ہے، ایک تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے تابع کر لیں، اور دوسرا یہ ہے اپنا عقیدہ درست کر لیں. ان الذین تدعون من دونہ، اللہ فرماتا ہے لوگو ایک مثال میں نے بیان کی ہے، اسے غور سے سنو. وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ دوسرے، سورہ حج آخری صفحہ، سورہ حج کا آخری صفحہ، اللہ فرماتا ہے وہ لوگ جسے تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. اللہ کے علاوہ کوئی ایک مکھی کا بھی مالک ہے. وَلَا وَاجْتَمَعُوا لَهُ، اگرچہ دنیا جہان کے سارے شریکوں کو اکٹھا کرو، سارے نبی. یہاں میں ایک لفظ کہنے لگا ہوں، جس کو غصہ آتا ہے آئے، ہمیں کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ہم نے اللہ کو جان دینی ہے. یہ لقب تو لوگ دیتے ہیں نا، گستاخ ہے جی، فلاں ہے، منکر ہے. مجھے کہیں بڑا شوق سے، میں قرآن کی آیت پڑھتا ہوں اور اس کا ترجمہ کرتا ہوں. دنیا جہان کے ملاؤں کو کہو مجھ پہ فتویٰ لگائے. لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، اللہ کے علاوہ جن کو پکارا جاتا ہے، چاہے وہ نبی ہوں چاہے ولی ہوں، وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. اولاد دینا تو دور کی بات، رزق دینا تو دور کی بات ہے. میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے. قرآن کی سورہ ہے الحج، آیت نمبر 73. اگر کوئی مولوی اس کو چیلنج کرے، اور جو اس بندہ اس کے سامنے کھڑا ہو جائے، اس قرآن کے سامنے، اس سے بڑا کوئی بدبخت ہے؟ میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے، آپ جا کے خود پڑھ لیں. سورہ حج 17واں پارہ اور آیت نمبر 73، کہ اللہ کے علاوہ کوئی مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتا. حتیٰ کہ سارے پیر و مرشد ملا لو، 11ویں والی سرکار، ملتان والی سرکار، اجمیر شریف والے، لاہور والی سرکار، مصر کے، بغداد کے، عراق کے اہل بیت، انبیاء، صلحاء، اتقیاء، اولیاء، وَلَا وَاجْتَمَعُوا لَهُ، اگرچہ سارے اکٹھے ہو جائیں ایک مکھی بھی پیدا کرنے کے روادار نہیں. اور آگے اس سے بھی بڑا چیلنج، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، اگر ان سے پیدا کرنا تو دور کی بات ہے، ایک مکھی میرے یہاں بیٹھ جائے، یہاں سے کوئی چیز لے جائے، میں کھانا کھا رہا تھا، کوئی چیز گر جائے، مکھی اٹھا کے لے جائے، دنیا جہان کے مرشد مل جائیں، اس مکھی کے منہ سے وہ چیز بھی چھین نہیں سکتے. رمضان ہمیں سبق یہ دیتا ہے کہ جب بھی مانگنا ہے کس سے مانگنا ہے؟ یہ ہے جمعۃ الوداع. ایک تو دل کو صاف کر لیں، حقوق العباد میں کمی نہ ہو. کیوں جی 1-2 منٹ ہیں. اور دوسرا اپنا عقیدہ درست کر لیں. میں نے کسی پہ ظلم نہیں کرنا، یہ ہے حقوق العباد. اور ایک حقوق اللہ، ایک میں مثال دینے لگا ہوں، اور مثال ہر گھر کی، خامد اور بیوی، ان کی اولاد ہوتی، بچہ. اب وہی بچہ اٹھ کے کہے کہ میرے باپ اور ماں کے علاوہ کوئی اور تیسرا بھی میری پیدائش میں ہے،
وہ غیرت مند باپ اور ماں برداشت کریں گے کہ جی میری اور میری بیوی کے درمیان کوئی تیسرا بھی آ جائے جس سے میرے بیٹے کی پیدائش ہو یا بیٹی کی، وہ ساری زندگی اپنی اس اولاد کو معاف نہیں کریں گے؟ یہ ہماری غیرت ہے۔ میرے رسول نے فرمایا صحابہ سے زیادہ غیرت والا میں ہوں۔ سعد بن معاذ، حدیث سنا دیتا ہوں ایمان تازہ ہو جائے۔ سعد بن معاذ نے رسول اللہ سے پوچھا صلی اللہ علیہ، سعد بن عبادہ، اے اللہ کے رسول اگر کوئی بندہ اپنی بیوی کے ساتھ کسی بندے کو دیکھ لے کیا کرے؟ آپ نے فرمایا گواہ تلاش کرے۔ اس نے کہا میں تو تلوار مار کے قتل کر دوں گا۔ رسول اللہ نے فرمایا تجھے کس نے اختیار دیا ہے؟ واللہ انہ لغیور، اللہ قسم سعد بڑا غیرت والا ہے۔ وانا اغیر منہ، میں اس سے زیادہ غیرت والا ہوں۔ واللہ اغیر منی، اللہ مجھ سے زیادہ غیرت والا۔ سعد بن عبادہ صحابی، اس سے زیادہ غیرت کس کے پاس؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اور اللہ سے زیادہ غیرت کس کی؟ رسول اللہ سے زیادہ غیرت کس کی ہے؟ اللہ کی۔ یہاں اولاد میں شریک نہیں مانتے کہ ہماری اولاد میں کوئی شریک ہو جائے، ہم برداشت نہیں کرتے۔ اتنا بڑا جہان بنا دیا، سب کچھ کر دیا، پھر اللہ کا شریک بنا لیتے ہو، ہے اللہ کو گوارا ہے؟ کیوں جی؟ نقطے کی سمجھ آ گئی؟ جتنے مرضی مولوی مثالیں دیں، صرف یہ آیت پڑھیں، سورہ الحج 17واں پارہ اور 73 نمبر آیت۔ میں حوالے کا جو میں نے ترجمہ کیا ہے، اگر ترجمہ غلط ہو یہ ویڈیو اٹھائیں، ترجمہ اٹھائیں، مجھے پکڑیں، اور اگر یہ ترجمہ درست ہے پھر ان مسلکوں میں کچھ نہیں پڑا۔ جب میں مر جاؤں گا اللہ میرا مسلک ہوگا، اللہ میرا منہج ہوگا۔ نہ کسی مولوی نے آنا ہے کسی قبر پہ، چاہے قرآن خوانی کرتے پھرے، چاہے تیجا ساتہ کرتے پھریں، 40واں برسی کر لیں، چہلم کر لیں، کچھ نہیں کام آنا، صرف اللہ کی مدد کام آنی ہے۔ اپنے عقیدے کو درست کرے، یہ نہیں دیکھنا میرا باپ اس راستے پہ، میرا بھائی اس راستے پہ، نہیں، میں اپنی جان کا خود مالک ہوں، میں نے اپنا عقیدہ درست کرنا ہے۔ اللہ پہ ایمان ہے، حقوق اللہ کی میں نے پابندی کرنی ہے اور حقوق العباد کا خیال رکھنا ہے۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی صحیح بات سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اللہ تعالیٰ اس مجمع کی برکت سے آج دعا بھی کریں گے نماز کے بعد۔